متعلق سیر حاصل گفتگو علماء کرام فرما چکے ہیں. میں ترے گلاں عرض کرنی ہیں. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام وچوں قرآن مجید دا علم فہم اور سمجھ رکھنے دے لحاظ نال بڑے ہی جلیل القدر صحابی ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا کہ سارے اعمال وچوں بہترین عمل ہے 5 ٹائم دی نماز. نماز دے نال دا بہترین عمل سارے اعمال وچوں اور کوئی نہیں. اور سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ ہے تا رمضان المبارک. رمضان المبارک تے نال دا بہترین مہینہ پورے سال دے مہینہ وچوں کوئی نہیں. اور ساری دیوار وچوں بہترین دیوار ہے جمعۃ المبارک. جمعۃ المبارک دے دیوار دے نال دی اور کوئی دیوار شان والی نہیں. ترے گلاں حضرت ابن عباس بیان فرمائیاں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سارے اعمال وچوں بہترین عمل 5 ٹائم دی نماز. سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ رمضان المبارک. اور ساری دیوار وچوں بہترین دیوار جمعۃ المبارک. جس ویلے اے رائے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر ساری دنیا دے حکماء، ساری دنیا دے فقہاء، ساری دنیا دے علماء یہ 3 لفظ استعمال کیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری دنیا دے حکماء عقل مند، ساری دنیا دے فقہاء فقہ دے ماہر، ساری دنیا دے علماء اہل علم اگر انہاں 3 چیزاں دا جواب دینا چاہیں کہ سارے اعمال وچوں بہترین عمل کیڑا ہے تا سارا دا جواب ایو ہونا ہے جڑا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے. واقعی سارے حکماء، سارے فقہاء، سارے علماء اس تو زیادہ بہترین فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ واقعی ساری نیکیاں وچوں اعلیٰ ترین تے بہترین نیکی ہے نماز. سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ ہے رمضان. ساریاں دیواراں وچوں بہترین دیوار ہے جمعہ. لیکن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی رائے ہو رہے. لوگ بڑے حیران ہوئے. جواب بالکل درست ہے. حضرت علی فرمایا سارے حکماء، فقہاء، علماء اگر جواب دینا چاہیں اس تو بہترین جواب ہی کوئی نہیں. لیکن ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے راہ ندائے دیگر است، ہر پھل دی خوشبوئی وکھری ہوندی ہے تے ہر فقیر دی صدائی اپنی ہوندی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میری رائے ہو رہے. جواب بالکل درست ہے، اس سے انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں. لیکن میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل پوچھے کہ سارے اعمال وچوں بہترین عمل کیڑا ہے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے اندر نماز دینا نہیں دینا. اگرچہ جواب وہ بالکل درست ہے لیکن میری بھی رائے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا جی میرے کل کوئی بندہ سوال کرے کہ انسان زندگی دے اندر جہاں نیکیاں کرے رہے، جہے نیک عمل کر رہے، سب تو بہترین عمل کیڑا ہے تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ دا جواب ہے کہ سارے اعمال تے ساری نیکیاں وچوں بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے.
بندہ نماز پڑھے تو اللہ قبول نہ کرے کیا فائدہ؟ روزہ رکھے تو اللہ قبول نہ کرے کیا فائدہ؟ حج کر کے لاکھوں روپے خرچ کر کے آوے تے اللہ کریم و عمل منہ تے مار دے کیا فائدہ؟ انسان ہر سال عمرے کرے تے اللہ کریم رد کر چھوڑے کیا فائدہ؟ انسان تہجد دی نوافل دے اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرے تے اللہ دہاڑے قیامت دے فرماوے ہر شے برباد ہے کیا فائدہ؟ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جواب ہے سارے اعمال وچوں بہترین عمل وہ ہے بھاویں چھوٹے تے بھاویں بڑا جس نو اللہ قبول کر کے دے۔ اور ہن حوالہ سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورۃ البقرہ پہلا پارہ تے میرے سامنے آیت نمبر 127 کھلی ہوئی ہے۔ جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا جان تے انہاں دے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف دیاں بنیاداں اٹھے دے پین دیواراں تعمیر کرے دے پین تے باپ بیٹا اتنا بڑا نیک عمل کرن دے نال نال دعا کرے دے پین۔ مسئلہ یہ ہے اگر کوئی بندہ عمرہ کرن دو بعد حج کرن دو بعد بار بار بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کر سکتا، ضعیف العمر ہے، بیمار ہے، معذور ہے، کمزور ہے، بار بار طواف نہیں کر سکتا، خالی بیت اللہ شریف نو ویکھدا رہے اللہ بیت اللہ دے ویکھن نال بھی گناہ معاف کیتی رکھدا ہے۔ یہ تو ویکھن دا اتنا ثواب ہے تے حج تے عمرے دا کیا مقام عمرے ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنا ایماندار بندہ حج کر کے واپس آیا ہے، حج کے دوران اللہ دی نافرمانی تو بھی بچتا رہی ہے، لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حج کر کے واپس آنے والا بندہ ایماندار ایویں گناہاں تو پاک ہوتا ہے جویں جمدا بچہ گناہاں تو پاک ہوتا ہے۔ یہ تو ہے بیت اللہ ویکھن دا آس پاس طواف کرن دا ثواب تے جنہاں اپنے ہاتھ نال بیت اللہ شریف دیاں دیواراں تعمیر کیتیاں انہاں دا عمل کتنا وڈا ہونا ہے۔ لیکن اتنا عظیم عمل کرن تو بعد حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دے اندر آکڑ پیدا نہیں ہوئی، فخر تے تکبر تے غرور پیدا نہیں ہویا۔ اتنا عظیم شان عمل کرن دے نال نال دوئے دعا کرے دے پین ربنا تقبل منا۔ خادم القرآن صاحب دا سٹیج تے ایک جملہ ہی تے سنی ہوئی ہے نا پہلے دو لفظ قرآن پاک بڑے انوکھے میں دوستوں سننا ہونا ایک اب تے دوجا رب۔ اب ابا والد کسی غیرت مند بندے کے سوال کرو تیرے بیٹے کتنے نا، بھائی کتنے نا، پتریر کتنے نا، مسیر کتنے نا، استاد جی تھوڑے شاگرد کتنے نا، پیر صاحب تھوڑے مرید کتنے نا، خوش ہو کے جواب دے سی۔ اگر کسی غیرت مند بندے نے سوال کرو تیرے والد کتنے نا،
جھگڑا وجنا ہے، فساد وجنا ہے، لڑائی وجنی ہے. کیوں؟ جملہ دھیان نال تو ہی میں سننا ہے. نسل دے حلالیاں واسطے، نسل دے حلالیاں واسطے، جسم دے حلالیاں واسطے اب ہی کوئے، تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کوئے. نسل دا حلالی بندہ، نسل دا حلالی بندہ، جسم دا حلالی بندہ اب دوجا برداشت نہیں کرے گا، تو عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجا برداشت نہیں کرے گا. 12ویں سپارے حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ موجود ہے. یہ میرے سامنے سورت یوسف کے 12واں پارا، رب العالمین دی نارے کتاب جیل دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام تقریر پہ فرمانے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ آیت نمبر 39. اے جیل کے دو ساتھیوں، میں حضرت یوسف علیہ السلام میں دسو بہت سارے رب چنگے یا اللہ کریم کلا رب چنگا. میں قرآن پاک دے سوال کیتے، قرآن پاک دس انبیاء کرام کتنے، قرآن پاک جواب دیتے بے شمار، صدیقین کتنے بے شمار، شہداء کتنے بے شمار، صالحین تے اولیاء کرام کتنے بے شمار. تے جس ویلے میں قرآن پاک دے سوال کیتا ہے رب کتنے، قرآن پاک دا اندام جلالی ہو گیا ہے. قرآن پاک میں جواب دیتے ہیں فرش والے، زمین والے اب دوسرا برداشت نہیں کرے دے، تو عرش برین والا اللہ رب بھی دوسرا برداشت نہیں کرے گا. اتنا عظیم شان عمل کرن تو بعد، بیت اللہ شریف تعمیر کرن تو بعد حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل دعا پہ کریں دینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے سر پروردگار، بیت اللہ شریف تعمیر کرنا دا عمل کرنا ساڈا کم ہے، تے قبول کرنا تیرا کم ہے. ساکو ناز نہیں، فخر نہیں. جنہاں بچوں قرآن پاک مکمل کیتا ہے، بنا دے والدین نو مبارک دینا، لیکن نالے گزارش بھی کرے نا یہ تھوڑا کمال نہیں کہ تھوڑے بچے قرآن پاک مکمل کر گئے نے، اللہ کا احسان ہے، اللہ اپنی رحمت نال قبول کر لینے. آمین آخو. باقی کام عمل نال نہیں بندا، کم اللہ دے فضل نال بندا ہے. حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ تعالی نے فرما گئے، فرمینے عادل کرے تے تھر تھر کم بن اچیاں شان والے ہو، فضل کرے تے بخشے جان میں ورگے منہ کالے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہونے ہونے میرے گل جبریل آ کے دے میدان پیے خارجنی دی خلیل جبریل آنفا. تھوڑی دیر ہوئیے کہ جبریل امین میں نے سنا گیا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پچھلیاں قوماں وچ ایک بندہ ہے جے 500 سال تو ہی روزہ رکھا. ساری تے اتنی عمر ہی نہیں کہ رات دے ٹائم 500 سال اللہ کریم دی عبادت کی تھی. ایک پہاڑ دے اوتے ڈیرا ہس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل امین میں نے سنا گیا 60 ہاتھ اونچا پہاڑ 60 ہاتھ چوڑا
رب العالمین نے پہاڑ وچوں چیچی انگلی دے برابر پانی دا چشمہ جاری کیتا مالک کائنات نے انار دا درخت پیدا کر چھوڑا پہاڑ دے دامن وچ تے روزانہ تازہ انار پیدا ہویا درخت تو او بندہ پہاڑ دی چوٹی تو اتریا افطاری کے ٹائم چشمے دا پانی پی لیا انار کھاویا اللہ دا شکر کرے چوٹی تے چڑھ کے عبادت شروع کر لیا 500 سال تک مسلسل روزہ رکھنا تے 500 سال تک اللہ دی راہ نو عبادت کرنا لا جڑے موت دا ٹائم آیا عرض کی دی سلام میری آرزوئے موت آوے تا میری سجدے دی حالت وچ ایک دعا تک کرو چاہ امین کا کو چاہ اللہ اچھی موت عطا فرما کچھ امینہ کو اللہ بری موت تو بچا دے آج وہ دور آ گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سویرے بندہ موحد ہو سی شامی جنازہ کافر دا میدہ پیاؤ سی آپ نے فرمائے ہلوے لاؤنے میری امت دے لوگاں تھے بندہ شام موحد ہو سی فجر جنازہ کافر دا جا رہے ہو سی وہ دور آ گیا فتنیانا میں سارے توحیدی دوستانوں اپیل کرنا تھا اللہ مسئلہ توحید دی دولت نال مالا مال کیتا ہے دعا بھی کرنی اللہ خاتمہ توحید تے کا چھوڑنا پہلے بالکل پڑوسی گلے میں چھا بنا نہ گندا 40 سال ایک بندے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام ملا خان صاحب رحمت اللہ علیہ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر سے بندیالوی رحمت اللہ علیہ باقی بزرگاں دے جلسے کرے سینکڑا بندے وہ بات سن کے موحد بنے 40 سال تک توحید کی خاطر قربانیاں دینے والا 40 سال بعد مشرک ہو گیا بالکل تیرے پڑوسی کے میں نہ گندا تے جنہوں نے مشرک ہونے کا اعلان کیا تسلیاں تو بعد حالت شرک چ مر گیا جنازہ مشرکہ پڑھا دفن مشرکہ کیتا غسل مشرکہ دیتا کفن مشرکہ دیتا میں نہ گندا بندے دا تے چاہ اے تیرے پڑوسی آ کر کے فخر کیوں نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکرن تے جاری راتی سونے غفلت دے وچ انہیں کر دیں ظلم ازاری اچن چیت پروانہ پوسی تے تھیسیا ترت تیاری غلام حیدر لٹے دوئے جانی جیدی چھکڑ گئی ماری دعا کی تھی بندے نے اللہ میری موت آوے تا سجدے دی حالت وچ اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمین تو شرعن علی ما تموتون جیری حالت وچ تہاڈی موت آئی اسی حالت نال تساں زندہ ہو کے اٹھی بنے تلاوت کرے نے موت آئی اللہ اللہ کرے نے موت آئی کلمہ شریف پڑھنے موت آئی بندہ دہاڑے قیامت دے زندہ ہو کے اٹھی سی زبان تے تلاوت دے کلمہ تے اللہ دا نام جاری ہو سی میں دبئی میں نہ بیانات واسطے ساتھی میں اس مقام دے گئے اے مقام ہے یہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ بیان واسطے سٹیج تے پہنچے ہارٹ اٹیک ہویا ہسپتال لے گئے تے جڑے وفات دا ٹائم آیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زبان تے قرآن پاک دی آیت جاری آئی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون آیت نمبر 82 سورۃ یاسین 23 پارہ میرے سامنے ہے اللہ جڑے کہے کام دا ارادہ چل کرے اللہ فرمائے کن ہو جا یہ سارے سمجھاون واسطے فرمایا ہے اللہ نو آکھن دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم ہوے دے تلاوت کرے دے حضرت شیخ القرآن موت آئی
25واں پارہ یہ میرے سامنے سورۃ حمیم الجاسیہ شیخ المشائخ رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ وفات دا ٹائم آیا یہ آیت قرآن پاک دی جاری زبان تے بالہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم آیت نمبر 37 25واں پارہ تے آخری آسمان و زمین دی بڑائی دا مالک صرف اللہ ہے تلاوت کرے نے موت آئی کوئی موت آئی روزانہ اخبار بھریاں پئین زہریلی شراب لوگاں پیتی تے پڑے پڑے کے مر گئے کلمہ نصیب نہیں ہویا جبریل امین آکھن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے بندے دی دعا قبول کی تھی موت آئی سجدے دی حالت وچ تے بندے عرض کی دی اللہ دہاڑے قیامت میں نو اٹھاویں تے سجدے دی حالت وچ بچے نو رستہ دے یار بیٹا شاباش بچے نو رستہ دے تے اسی حالت اندر پہاڑ دے دامن جو پیا ہوئے میں بھی کہہ اسی حالت حدیث پاک ہے جبریل امین آکھن لگا حضرت دہاڑے قیامت دے اللہ دے ویلے مرداں نو زندہ کرنا ہے میرے جملے تے غور نہیں کیتا ساتھی نہیں کیتا دہاڑے قیامت دے جس ویلے اللہ نے مرداں نو زندہ کرنا ہے اللہ جیندہ نو جیندہ کرے سی کہ پہلے کوئی جیندے پہن تلا جیندہ نو جیندہ کرے سی سوچن دی گل ہے قریبی رفقا میرے جاننے جلسے سنن والے احباب میں حوالہ قرآن پاک دا دوستان دکھینا اکثر 29واں پارہ سورۃ آنا سورۃ المرسلات اللہ کریم فرمائیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا یہ آیت نمبر 25 تے 26 میں اللہ نے زمین دے دو پاسے بڑا چھوڑے نہیں زمین دا اتلا پاسا بنایا تے دوسرا زمین دا ترواں پاسا بنایا اتلا پاسا میں اللہ بنایا ہے احیاء جیندیاں واسطے تے ترواں پاسا بنایا اموات مرداں واسطے اتے جیندے تلے مردے جھگڑا ہی ختم شریعت وچ اتے گئے مردے نو رکھن دی اجازت نہیں تے شریعت وچ کسے جیندے نو تلے دفن کرن دی اجازت نہیں جیندے نو دفن کرو قتل دا پرچہ ہے اتلا پاسا جیندیاں دا تے تلواں مویاں دا عجیب گل ہے حباب اتو والے بھی جیندے ہوویں تلو والے بھی جیندے ہوویں تے سارے مردے کدے گئے قرآن پاک سامنے تیری جملہ ذہنی رکھنا ہے تلے کوئی جیندہ ہو بنے اور کوئی رحمن دے وے تے بھاوے نہیں تلے جیندے نو اللہ نہیں رحمن دے دا جس ویلے تلو والے جیندے ہو گئے قبراں پھٹ ویسے قیامت آ ونجنی ہے تے او جیندے اتے آ ونجنے اتلا پاسا جیندیاں دا تے تلواں مویاں دا دہاڑے قیامت اللہ جڑے زندہ کر کے اٹھاونے جبریل امین آکھن لگے حضرات اس بندے نو اللہ اٹھاونا ہے سجدے دی حالت چوں تے اساں لوہے محفوظ دے اندر لکھا ہوا پاندے ہیں اللہ دہاڑے قیامت دے اس بندے نو زندہ کر کے سامنے کھڑا کے فرماونے فرشتو ادخلوا برحمتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم این بندے نو جنت کے اندر داخل کرو میں اللہ دی رحمت نال تے اس بندے نے آخر لا بل بعملی
بننا اپنے 500 سال دی نیکیاں تے عملاں نال۔ اللہ رجیوان فرمانا ہے فرشتوں ہی بندے نو لے ونجو جنت وچ میں اللہ دی رحمت نال۔ اس بندے آخر نا اللہ میں تا جنت ونجنا اپنے اعمال نال۔ اللہ تریشی حدیث پاک چاہے آفر نے اللہ تریشی بار فرمانا ہے بندے نو لے ونجو جنت وچ میں اللہ دی رحمت نال۔ بندے آخر اللہ پل پہ عملی جڑے 500 سال دے میں روزے رکھے ہیں تے 500 سال رات نو میں جا کے عبادت کیتی ہے اللہ میں تے جنت ویسا 500 سال دے روزے نال تے 500 سال دی نفلیاں نال۔ اللہ فرمانا ہے سبحان فرشتے ہو اس بندے نو سامنے کھلا کرو تے جڑیاں میں اللہ کریم نے نعمتاں کیتیاں نعمتاں دا حساب کرو دے عملاں نال۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جے رب العالمین نے نعمتاں دا حساب کرنا ہے ایک آنکھاں دی نعمت دے بدلے وچ 500 سال دی عبادت پوری ہو جانی ہے۔ اللہ فرمانے بندہ نہ لنتا کوئی شیء وقد خلقتک میں اللہ کریم تینو پیدا کیتا تیرا وجود کوئی نہیں ہے میں اللہ دی نعمت جی اللہ میں اللہ کریم نے تینو بولن واسطے زبان دیتی میں اللہ دا شکر کرے نہ ہمیں تعریف تے حمدہ کرے نہ ہمیں نعمت اکھیاں نال ویکھن دی نعمت عطا کیتی پکڑن والی نعمت عطا کیتی ہتھاں والی ٹرن والی نعمت عطا کیتی پیراں والی تے انار ایک دفعہ پھل دے دے سال انار دا درخت میں اللہ تیرے واسطے بنایا روزانہ تازہ انار پیدا کرے دا ہے تے میں اللہ کریم نے میٹھا چشمہ پہاڑ دے دامن یو تیرے واسطے جاری کر چھوڑا روزانہ انار کھاویں روزانہ پانی پینا ہونا ہمیں تے میں اللہ کریم نے تینو عبادت کرن دی بھی طاقت دے توفیق عطا فرمائی ہن تیری 500 سال دی عبادت ایک آنکھ والی نعمت دے مقابلے پوری تھی گئی ہے ہاتھ والی نعمت دا شکر واسطے کتنی نیکیاں کیتیاں ہنی کنا والی نعمت دے شکر واسطے کتنے اعمال کیتے ہنی پیر والی نعمت دے شکر واسطے کتنے نیکیاں کر کے آئے ہیں تے جڑا میں اللہ نے انار تے چشمہ پیدا کیتا او دے شکر واسطے کتنی نیکیاں کر کے آئے ہیں تے 500 سال عبادت دی توفیق دے والی نعمت ان دے شکر واسطے کتنی نیکیاں کر کے آئے ہیں نیکیاں دا ایک اکھ دے بدلے چلیاں گئیاں فرشتوں کھیل کے سٹو انہوں جہنم وچ جس ویلے فرشتے حدیث واقع چاہیا فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم اسا دو چار نمازاں چنگیاں چا پڑھیاں پر بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھے دے اسا دا وڈی شے ہے تلاوت چکی دی سمجھ دے اسا جبریل بن گئے ہیں آکھن نال کم نہیں بندا دوستو عاجزی نال بندا ہے اس ویلے فرشتے پکڑ کے کھیتی میں دیو سن جہنم والے پاسے اس ویلے بندے دا کر ٹھکانے آنا ہے جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نو آگاہ کرنے حضرت اس ویلے بندے نے آخنے اللہ بل بے رحمتک اج میں نو سمجھ آئی جنت بنا اپنے عملہ نال نہیں تیری رحمت نال رب العالمین فرمانے روکو یہ ذہن سیدہ چینج کرنا آئی تخیل تبدیل کرنا آئی خیالات دے تبدیل کرنے سے ہے اور واپس اس نو لے آؤ تے لے جو جنت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لن يدخل احدكم الجنة بعمله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ جنت وچ اپنے عملاں نال داخل نہ ہو سی صحابہ کرام حیران ہو گئے حضرت تساں جنت ویسو تو کیویں ویسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی تو جنت ویسا اللہ یتغمدنی اللہ برحمتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنت داخل ہو سا اللہ دی رحمت نال بندہ نیک عمل کرے
تے بات کرے آکڑ تے اللہ قبول ہی نہ کیتے ہوئے بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت ابن عباس کا جواب رضی اللہ تعالیٰ 100% درست ہے کہ سارے اعمال چوں بہترین عمل 5 ٹائم دی نماز. لیکن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے ہے کہ ساری نیکیاں وچوں سارے اعمال وچوں بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر گھنے. تے دیہاڑے قیامت دے اللہ کریم بندے دے منہ تے چمارے تو ساری نیکیاں دا کیا فائدہ، سارے اعمال دا کیا مطلب. اللہ دیہاڑے قیامت دے فرماوے حابطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. جڑے اعمال کی دینی محنت کوشش کر گئے بندہ ساری بیکار دے ضائع گئیے. میں دعا کرے نا اللہ انہاں دے استاد محترم دا انہاں بچوں دے عمل قبول کرے تے بخشش دا ذریعہ بناوے. ہاں کمال تا ہے جو عمل ہو گیا قبول کر کے دے. تے عمل دے قبول ہون دیاں 2 شرطاں. نمبر 1 اللہ دی رضا ہوئے. اللہ دی رضا نہیں تو عمل قبول نہیں. مختصر سنیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ ماری بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ارشاد فرمایا ہے اتنی گل کی تھی دے بے ہوش ہو گئے. طبیعت سولی فرمانے لگی اس مقام تے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نام نے گل بیان فرمائی اتنا آنکھنے دے بے ہوش ہو گئے. وہ طبیعت سولی تے بات آنکھنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے سب سخت معاملہ دہانے قیامت دے 3 بندوں نہ ہونے ہے. اتنی گل کی تھی چیخ ماری بے ہوش ہو گئے ہیں. طبیعت سمجھیے سنن والے بندے حیران حضرت کے 3 بندے. حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دہانے قیامت ایک بندے نو پیش کیتا ویسی اللہ دے دربار وچ رب العالمین فرمانے بندہ کیا کر کے آئے تے بندے جواب نے اللہ میں سخی ہوں مال تیرے رستے دے لٹایا یتیماں دے سر دے اوتے ہمدردی دا حد رکھا بیوہ عورتاں دی خدمت کی مسکیناں نوں کھانے کھوائے ہے غریباں دا خیال رکھا اپنی کمائی تیرے رستے دے میں اللہ لٹے ناریاں. رب العالمین فرمانے بندہ تیرے دل دی نیت ہے لوگ مینوں سخی آکھن قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری نیت ہے دکھلاوے والی شہرت والی ریاکاری والی واقعی تیری نیت پوری ہوئی ہے لوگاں مینوں سخی آکھا فرشتے ہوئی بندے نوں کھیل کے سٹو جہنم وچ. تو کے کر کے آئے اللہ کریم میں قرآن پڑھا قرآن پڑھایا دین سنا دین سنایا. رب العالمین فرمانے عالم تیرے دل دی نیت ہے لوگ مینوں عالم آکھن خطیب سدین مقرر آکھن بڑا استاد سے مولے میں ہے بڑے سونے سبق پڑھے نام دے ہے تیرے دل دی نیت ہے لوگ میری شہرت ہوئے فرشتے ہو قد قیل لک لوگوں میری شہرت ہو گئی بڑا بڑا عالم صاحب ہے لوگوں مشہوری ہو گئی عمل دا قبول نہیں کھیل کے سٹو جہنم وچ. تو کے کرائیں تریشا بندہ اللہ میں تیرے رستے دی جان قربان کیتی بچے یتیم کرے بیوی بیوہ کرے اللہ میں شہید ہوں. رب العالمین نے فرمایا ہے بندہ تیرے دل دی نیت ہے لوگ میں شہید آکھیں حالانکہ شہادت اتنا بڑا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے ڈھانڈا پا دیجئے اللہ شہید دا حساب کتاب پہلے معاف کر چھوڑے دے. کہ دل دی نیت ٹھیک نہیں نیت ہی لوگ میری شہرت ہوئے میں شہید مشہور ہوا قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تیری شہرت ہوئی کھیل کے سٹو فرشتے نوں جہنم وچ. 2 شرطاں
عمل قبول تا تھینے چھوٹا ہوئے یا وڈا پہلی شرط اللہ دی رضا ہوئے تے نمبر 2 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ ہوئے طریقہ نبی سونے دا ہوئے. اور خیال مثال سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے بندہ تشہد وچ انگلی اٹھے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشارہ میں لکھا ہے سارے دوست اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس اشارے نال شیطان دی کن دے اندر نیزہ لگ لے. اشہد اللہ الہ الا اللہ شیطان دی کمر دے اندر نیزہ لگ لے. موحد اس اشارے کرن نال آپ نے بیان فرما چھوڑا اللہ دی حکمت. ایک صحابی آپ نے دیکھے ہیں نماز پڑھ دیا تے اشہد اللہ الہ الا اللہ اس 2 انگلیاں دا اشارہ چکیتا ہے اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 انگلیاں دا اشارہ کیوں کیتا میں نماز وچ؟ حضرت اس فرمایا ایک انگلی دا اشارہ کرے نمازی بندہ شیطان دی کڑ دے اندر نیزہ لگ رہے کہ میں کہ 2 اشارے کراں تاکہ شیطان نو ڈبل نیزہ لگے. آمنہ نال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 2 انگلیاں دا تیرا اشارہ کرنا بیکار گیا ہے. نیزہ تا لگنا ہے طریقہ وہ ہوئے یا میں آمنہ دلال دے قبول تا تھی سی عمل اللہ دی رضا ہوئے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ ہوئے. عید والا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے عیدگاہ وچ. ایک بندے ہوئے کھانے دی نماز تو پہلے نفلیاں پڑھدا کھلوتے بندے سلام پہ کیا پیا کرے بندہ کھڑا گا حضرت میں عیدی نماز تو پہلے آ گیا عیدگاہ وچ میں کہ چلو فارغ پاون نال چنگا ہے کوئی نفلی نماز تا میں پڑھی نہ مینوں ثواب ہو سی. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمایا انہاں نفلیاں پڑھن دا تینوں ثواب نہیں ہونا الٹا گناہ تے عذاب ہونا ہے. بندہ ششدر رہ گیا کیا فرماتے پے ہو حضرت نفلیاں پڑھن دا گناہ نفلیاں پڑھن دا عذاب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا عیدگاہ دے اندر یہ نفلیاں تو پڑھدا کھلو نہیں دی نماز تو پہلے تینوں گناہ دے عذاب اس وقت سے ہونا ہے کہ عیدگاہ دے اندر عیدی نماز تو پہلے نفلی نماز پڑھنا آمن دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں. پچھلے مہینے 6000 کلو گرام وزنی کیک کٹا گیا ملتان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سالگرہ دے نام 12,000 پاؤنڈ 6000 کلو گرام یہ نبی سونے دیو طریقہ ہے. ہائے آپ دی نالین دی شکل دے کیک بنا کے چھڑیاں نال کٹے گئے. میں 12 ربیع الاول راہ پنڈی ہوں شہری بیان ہی میرا سا گزرے کیک کٹی دے پہن تے نعرے لگے پہن میں اللہ دے گھر بیٹھا باوضو قرآن سامنے کیک ہی کٹے دے پہن تے نعرے لگے پہن ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ. یہ نبی سنت کا طریقہ ہے. اقبال آکے کسے خبر تھی ہائے کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی
ڈانس کیتے گئے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نال، رقص کیتے گئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ طریقہ تے عمل دا قبول تاں تھی میں اللہ دی رضا ہوئے، نبی سونے دی راہ ہوئے، یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں۔ حدیث پاک ہی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الا لا یصلی احدکم الا فی بنی قریظہ، میرے ساتھیوں جلدی کرو چلو تساں دیگر دی نماز بنو قریظہ دے مقام دے ون کے پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام دوڑ پے، چلدے چلدے رستے دے دیگر دا ٹائم ہو گیا ہے، اور دو پارٹیاں بن گئیاں، ادھے آکھن لگے نماز پڑھ گرنے ہیں قضا ہوئے سی، ادھے آکھن لگے نہیں نبی سونے جو فرمایا ہی دیگر دی نماز اتھائی ون کے پڑھے پامے قضا تھی ونجے اسا دا اتھائی پڑھنی ہے۔ ادھے آکھیں آپ دا مطلب یہ تو نہیں پہ قضا تھی ونجے لے کہنا میں اسا اتھائی آپ نے فرمایا اتھائی پڑھے، ادھا پڑھ گی دی ادھا اتھائی ون پڑھی، قضا ہو گئی، قضا بنے والے تسلی دعا دی کوئی نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئے تھے، اکھن کے حضرت سائن کیتے ہیں، ادھے اکھن کے حضرت سائن کیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمایا سب تو سائن چنگا کیتے ہیں، تو سائن چنگا کیتے ہیں۔ نبی سونے مہر لئیے تاں دل دی تسلی تھئیے۔ حدیث پاک بھی چڑھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد دی نماز وچ تلاوت کرے دے کھلوتے نے ایسا آواز نال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کرے دے کھلوتے تہجد دی نماز وچ اونچی آواز نال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھائی جان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آواز نال تلاوت کیتی کر، میں تو ایسا آواز نال تلاوت کرے نا کیوں متا دل شیطان دکھلاوے دا خطرہ نہ پا دے وے۔ آکے ہاں کدی سونی تے بٹھڑی آواز ہے نعرہ دے سن دے پین، متا شیطان ریاکاری دا وسوسہ نہ پا دے وے، میں تا ہولے ہولے اس واسطے تلاوت کرے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے الفاظ حدیث پاک دی کتاباں وچ او کہ دل وسنانا اترے او شیطانا، میں تا اونچی آواز نال تلاوت کرے نا جو دکھلاوے دا خطرہ سٹنا دا شیطان میری آواز سن کے نیڑے ہی نہ آ سکے۔ یہ اصلیہ گھن کے پارے دار اکرم میں مرے ہوں میں ڈاکوں کی میں چلا دونی نیڑے آن دی تے میں چاہنا اچھی آواز نال تلاوت کراں تاکہ سمڑ لے جاگ تو میں تے او بھی تہجد دی نماز پڑھنا شروع کر دے میرا۔ نیت صدیق اکبر دی سچی ہے، نیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی دی سچی ہے، لیکن تسلی دعا دی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی حاضر ہے، حضرت صدیق اکبر نے اپنی حالت بیان کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑا حال سنایا، آپ نے فرمایا صدیق اکبر نیت تیری بھی سچی ہے، فاروق اعظم نیت تیری بھی سچی ہے، پر تھوڑیاں نیتاں دے کم نہیں بننا ہوندا، میری سنت دے کم بننا ہوندا ہے۔ تو تھوڑا اونچی آواز نال جا پڑھا کر، تو تھوڑا چھکی آواز نال جا پڑھا کر، لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ یہ حوالہ آیت نمبر 118 سورت بنی اسرائیل 15 پر جب اونچی آواز نال پڑھا کرو، جب اونچی آواز نال درمیانی آواز نال پڑھنا ہے، سنانے جانا نیت نال کم نہیں بندا، خالی جے دنیا دلال دی سنت نال نہ ہوئے۔ دو شرطاں عمل قبول تاں تھی دے اللہ دی رضا ہوئے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے 100% حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جواب سچ ہے، سارے اعمال وچوں بہترین عمل نماز، لیکن میری رائے ہے سب تو بہترین عمل ہے جس نو اللہ قبول کر گھنے۔ یہ سن گئے لوگ
عمل دے قبول ہون دیاں دو شرطاں اللہ دی رضا تے مصطفیٰ دی یہ گل بات دی ہے تے پہلی شرط عمل قبول تاں تھی میں جو بندے دا عقیدہ شرک کو پاک ہوئے یہ شرک اللہ رل ہے تو اگو تو منجن دی روڑی کونی نہ اللہ دی رضا تے مصطفیٰ دی راہ ہے یا نہیں قرآن پاک دے لفظ کہ میرے سامنے دعویٰ پر تے سورت نہ ہے سورت اللہ دی شان چھائی ہوا نکل رہی ہے میں حافظ ہی کونا یہ میں سنانا چاہنا حضرت ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. سورۃ التوبہ ڈاواں پارا شرک کرنے والے اللہ دیا مسجداں نہ بناویں. کیوں اللہ شرک کرنے والا دربار بناوے اودی مرضی مزار نو سجاوے اودی مرضی مسجد نہ بناوے اللہ کیوں. سورۃ کا نام سورۃ الجن یہ میرے سامنے متری سپارہ رب العالمین فرمائے اس واسطے شرک کرنے والا مسجد نہ بناوے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. آیت نمبر 18 سورۃ الجن 29واں پارہ مسجدہ دا ہونیاں صرف اللہ واسطے. میں پاکستان دے ایک علاقے پہنچا پورے ملک کے جو سفر ہونے جامع مسجد یا رسول اللہ کیا دے پہنچے مسجد جامع مسجد حاضر ناظر مصطفیٰ کیا دے پہنچے لکھے بورڈ لگائی جامع مسجد 11ویں شریف. قرآن کیا کہ ان المساجد للہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. مسجد صرف اللہ کریم دی مل کے نہ مسجد کے اندر غیبانہ پکار ہونی چاہیے نہ صرف اللہ دی. شرک کرنا مسجد نہ بناوے مسجد آباد نہ کرے. کیوں شاہدین علی انفسہم بالکفر شرک کرنے والے تابڑے ہوتے کفر دی گواہی دے دے میں اللہ نے اگر مسجد بنا بھی چھوڑے مسجد سجا بھی چھوڑے اللہ فرمائے اولئک حبطت اعمالہم شرک کرنے والے سارے نیک عمل برباد. گل تو میں کرے نا تسا دوست ناراض سی ویسو تھی ونجو تکے جیڑا صدوقڑی چاہ کے توالے اگو آکھڑ وے تو صحیح پیسے بھی چھٹے لے اٹھا سوچا کدئی نہیں جے کا شرک بیان کرنے سے مسجد تعمیر تھی دی پئیے جتنے تک اس مسجد دے اندر شرک بیان تھی نہ رسی جے 10 روپے تسا صدوق دی سٹے ہن تہاڈا بھی ہمیشہ ہمیشہ دا شرک بیان تھی مردا گناہ نال لکھی دا رسی. معمولی مسئلہ ہے. اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. شرک کرنے والے دے نیک اعمال ضائع. قرآن سچ ہے چپ کر بیٹھے ہو قرآن سچ ہے. شرک کرنے والے دے نیک اعمال قبول ہے. اللہ جواب ہے سنی کا لگی بیٹھی ہے سبق میں بہت لمبا چاہ بیٹھا ہوں اجن تو ہی گل ہی پوری نہیں پی تھی تے دورانیاں شرک کرنے والے دے اعمال نیک قبول ہے.
شرک نہ دی اپنی نماز برباد ہے اودے پیچھوں میری نماز کیویں تھی سی الامام الزامن امام دا مقتدیاں دی نماز دا زامن ہوندا ہے امام دی نماز نہیں ہوئی تو پچھلا دی کیویں ہو سی سمجھے بیٹھے ہو اب یہ سوال نہ کرے معذرت جیوا تو جماعت جو ہے اگر جماعت نال جو پڑھنی پوے جیوا کیوں جماعت دے تو آخر بڑا ثواب ہوندا ہے مائی دودھ دے 27 کلو تے رلا ہوئے خون وہ ٹھیک ہے یا 1 کلو دے صاف ستھرا وہ ٹھیک ہے نہیں 27 نہیں بھائی وہ 27 گناہ جو تو ہوئے یہ خون رلا ہے وہ ٹھیک ہے کیڑا ٹھیک ہے جے کر کوئی موحد نہ ہوئے نماز پڑھن والا کلا بندہ موحد کلا بندہ موحد کلی نماز پڑھدا پیا کوئی توحیدی نہیں نماز پڑھن والا 27 درجے والی نماز جویں دوتھے دے وچ خون رلا ہے اس نال کلے موحد دی اپنی نماز دا ثواب زیادہ ہے جی امام دا اپنا عمل قبول نہیں نماز نہ پچھلا دی کیویں تھی امام دا وضو نہ ہوئے پچھلا دی نماز تھی ویسی کمال کرے تو پچھلا کا میرا قصور ہے کمال ہے امام دا جو وضو کو نہیں تے نماز پڑھا چوئی پچھلا دی ہو گئی چپ کر بیٹھے ہو نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کمال ہے امام بھی کیوں نہیں ہوئی امام دی نماز ہوئے تو پچھلا دی ہوئی امام دی نہیں ہوئی تو پچھلا دی بھی نہیں ہوئی امام دی اپنی نماز اولئک حبطت اپنی نماز نہیں تھی نہ پچھلا دی کیویں تھی سی مہربانی کرے ایسا گل نہیں سنانی چیری نیت امام دی وہ میری اللہ اکبر مہربانی فرمائے یہ گل نہ کرے ہائے ہائے مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق دور والا نو روز پکارے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دور حضرت شاہدولہ دور حضرت سلطان باؤ دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دور والانو روز پکارے نتائی چھوڑ جنا نزدیک سب گناہ مٹ ویسے رکھا کی نہیں مٹنی شرک دلی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میری رائے ہے کہ سارے اعمال میں جو بہترین عمل وہ ہے جس کو اللہ قبول کر لے تے اللہ قبول عمل کرے دے موحد دا مشرک دا عمل قبول نہیں تے موحد دا او عمل قبول کرے سی جس وچ اللہ دی رضا ہوئے تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی راہ ہوئے نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت ابن عباس فرمائے سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ رمضان شریف ہے سارے حکماء سارے فقہاء سارے علماء جواب دینا چاہیں تو جواب دے سن سارے مہینہ جو بہترین مہینہ رمضان ہے لیکن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی رائے ہے کہ انسان دی زندگی دے سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ ہوئے جیرے مہینے بھی انسان اللہ تو سچی توبہ کر لے ایک ڈرائیور والی توبہ ہی ہونی ہے بیٹھا نا بس سے سٹیری دھادر کھانو پہلے تے بعد جس ویلے بس ٹور پئی پر نور جہان دے گاڑے رالی تھے ڈرائیور والی توبہ ہے ڈرائیور والی توبہ نا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ ہوئے
حدیث پاک بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے دروازہ کھڑ کے کفل نے دروازہ کھولا ہے، بنی اسرائیل دا گناہگار بندہ عورت کھلوتی ہے کیویں عورت کھڑی کفل میں تیری گواہ دینا خام دنیا تو چلا گیا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے یتیم چھوڑ گیا ہے تے گھر دے اندر فاقہ ہے، اللہ واسطے میری امداد کریاں۔ بخاری شریف یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کی فلا کھن لگے تاں تیری امداد کرے سا اپنی عزت میرے حوالے کر۔ میں سبق روک چھوڑا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ صحابہ کرام دے شاگردان علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ میں گل کرنے لگا تے معذرت پہلے چاہتا بھی پیش کی، لیکن لوز چاہتا میں مخالفہ الفاظ میں نے محتاط ہو سن۔ چوکا میں کھلو کے، بازار کھلو کے، چوراہے تے کھلو کے، پر عزت نو تاڑا نہ لینے نہیں سوچا، میں اس دی عزت نو دیکھدا پیاں، کوئی میری عزت نو بھی دیکھدا پیا اسی۔ علامہ ابن سیرین کو بندہ ہے حضرت میں خواب ویکھا ہے، تعبیر دسو کیڑا خواب ویکھا دس، تعبیر سے نا خوابہ کی تعبیر دے۔ علامہ ابن سیرین بڑے ماہر رحمہ اللہ، بندہ کھڑا گا میں خواب ڈٹھے نالا لگیا میرا گواڈیے اندے گھر دے اندر کبوتری ہے، میں اندے گھر دی کبوتری نو پکڑ کے اندے پر تروڑ سٹے۔ علامہ ابن سیرین دا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا ہے، فرماون لگے بس اکھنا نا اگو خوابہ کی حضرت میں تا گواڈی کی کبوتری دے پر تروڑے، ایک کالے رنگ دا کان میرے گھر دی پچھلی دیوار دا سوراخ کر کے میرے گھر ہی وڑایا ہے۔ علامہ ابن سیرین دا ٹھڈا سا نکل گیا ہے، فرماون لگے او ظالم او بد نصیب، اللہ کی گناہ جلدی کہنے تو بدنا گن گیا ہے، نالا نے گواڈی کی کبوتری دے پر تروڑے نا کالا کان دے گھر ہی وڑایا ہے۔ خواب دی تعبیر ہے کہ تو نال والے پڑوسی دی بیوی نال برا کام کرے نے تے تیرا کالے رنگ دا نوکر تیری بیوی نال برا کرے نے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اور اگر کھڑی کی مالدار ہے تو دولت مند ہے میری امداد کرے، کفلا کی اپنی عزت میرے حوالے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے عورت مجبور ہو گئی بچوں دے فاقہ سے، کفلے پیسے رکھے اے دینار اے دولت دے مال تے عزت حوالے کرنے دا ٹائم ہے، عورت رو پئی اتق اللہ ربک، کفل اللہ تو ڈر ونیا، ساری دنیا نہ دیکھ دی پئی ہوئے، عرش والا رب العالمین دا دیکھدا کھلوتا ہی تے اس لیے اللہ دا نام ہے، کفل ڈر گیا ہے کم گیا ہے۔ آخر لگا اتنی مدت رب العالمین دی نافرمانی میں کی دیئے، آج تو نہیں میں نے خیال کر ہی نہیں آیا، آج اللہ یاد چلی آئی اے پیسے کہنوایا دینار تینے ہوئے تے آنا توبو اللہ، میں سچے دل نال توبہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ رات ہی راتوں رات کفل دے موت آ گئی تے اللہ دا قانون نہیں پچھلے مطابق اللہ سارے پردے رکھے، ہاں پچھلے نہیں اللہ دا قانون نہیں کہ جے بندے کو اللہ نہ بخشیا موت تو بعد سدے دروازے تے اللہ فرشتہ تو لکھوانے دا آئی، اللہ نے ظالم نو نہیں بخشا، جنوں اللہ بخش چھوڑیا دروازے تے اللہ فرشتہ تو لکھوانے دا آئی، اے خوش نصیب بخشا گیا ہے کہ اللہ تو رات فوت ہے سویرے جے محلے والے چاہے دروازے تے مانو لکھا کھلوتا آئی ان اللہ قد غفر الکفر، اللہ کفل دے سارے گناہ بڑی رحمت نال معاف کر چھوڑے۔ یہ کیوں بخشا دے؟ محلے والے حیران ہو گئے، اتنا بڑا گناہگار کوئی گناہ ایسا نہیں جو سوری ہویا ہو گیا، جڑے آوازاں بلند ہویاں گواہی عورت سنیاں آ گئی خیر
ہوئے کہ کفل فوت ہو گیا ہے تے دروازے دے باہر لکھا کھلو دے انہوں نے بخش چھوڑا سا اور آپ نے سارا کلا حال سنایا ہے یہ مجبور تھی کہ میں کفل دے دروازے دی گئی ہاں سوال کیتا میں نے کہا بڑی عزت میرے حوالے کر میں مجبور ہو گئی ہاں تے جس ویلے عزت حوالے کرنے کا ٹائم آیا ہے میں کہ اللہ تو ڈر منیا اللہ کا نام سامنے آیا چہرہ پیلا پٹھیار ہو گیا سا کم گیا ہے آخر لگا پیسے گھنوایا دینار تیرے ہو میں سچے دل نال توبہ کرے نا سچے دل نال توبہ کرنا کی فضا کم ہے اللہ زندگی دے سارے گناہ تے رحمت دے پانی پھیر دیتے ہائے ان کو شکوا ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں کتاب التوابین حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول قوم آ گئی حضرت دعا کرو اللہ رحمت دی بارش دے وے بارشاں مانگے ایک مسئلہ کا یہ سمجھ آ گیا جینے تو دعا کرانا جائے دوبارہ میں دوہرا مان لگا جو بلا جینے تو دعا جینا وڈا ہوئے دعا کرانا جائز جینا چھوٹا ہوئے دعا کرانا جائز اولاد والدین تو دعا کراوے شاگرد استاد تو دعا کراوے مرید مرشد تو دعا جائز تے چھوٹا وڈے تو دعا کراوے جائز والدین اولاد نو آکے استاد شاگرد نو آکے مرشد مرید نو آکے دعا کرو میرے واسطے جائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے فرمایا ہے عمر دے میں دے پیو یا اخی اشرکنا فی دعائے کا اپنے واسطے دعا کرے تا اپنی دعائیں سانو ضرور شریک رکھے حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فرمایا آپ بڑے حضرت عمر چھوٹے بڑا چھوٹے تو دعا کرا سکتے شرط ہے جیندہ ہوئے ایک گل تے سوچا جاپ کے تھوڑے اتراج کوئی فوت ہو ونجے وہ اپنا جنازہ آپ پڑھ دے نہ دلا جواب دیتا وے سال سے بادشاہ ہو دوسری نہ کوئی ولی فوت ہی گیا بزرگ اپنا جنازہ آپ پڑھ انہا للہ تسا ولیاں نے منکر ہو بات کو ولی جو ہے اپنا جنازہ خود پڑھ سی اچھا سامنے میے تھے بزرگ ولیے اپنا جنازہ آپ نہیں پڑھ سکتا اپنے واسطے بخشے کی دعا نہیں کر سکتا ساری دعا کا محتاج ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا سوچن دا مقام ہے بھائیو دین زدہ نہ نہیں سمجھن سمجھا بڑھنا نہ ہے سامنے ڈیڈ باڈی موجود ہے میت اپنے واسطے بخشے کی دعا نہیں مانگ سکتا ساری دعا کا محتاج ہے تے جس ویلے کئی من مٹی دے تلے دفن ہو گیا ہے اور سارے واسطے دعا کی میں مانگ سکتا ہے میں دربار تے بن کے کہا بابا تو میرے واسطے دعا کر تو میں نے سوچنا چاہیے سامنے آئی تو اپنے واسطے دعا نہیں مانگ سکتا ساری دعا کا محتاج ہے کئی من مٹی دے تلے دفن ہونے تو بعد سارے واسطے دعا کی میں کر سکتا ہے وہ خیال کرے میں سبق روک چھوڑے بخاری شریف نیچے روڑا پہ گیا بادشاہ بند ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانہ آئی صحابہ کرام دی جماعت رو نال لا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے مدینہ طیبہ دے باہر میدان وچ الفاظ بخاری شریف وچ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک اللہ جس ویلے تیرا محبوب سونا ہے پیا صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب تو دعا کرنے نے اوندے سے حضرت عمر کھڑ گئے حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا جان رضی اللہ تعالی اور تسا دعا کرو اللہ رحمت دی بارش دے حضرت عباس نے بھی نہیں آکھا کہ صحابی نے بھی نہیں آکھا حضرت عباس دعا کیوں کروے دے بیو نبی سونے دی قبر دے من کے دعا چا کروے دے کہ ایک صحابی نے بھی نہیں آکھا
رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری حدیث دیا کتاباں وچ ایک بھی صحیح حدیث ہے نہیں، ایک صحیح حدیث حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک بھی صحیح حدیث ہے نہیں کہ آپ دی وفات تو بعد کہ صحابی نے نبی سونے دی قبر تے من کے دعا کری ہوئے، ایک بھی صحیح حدیث نہیں۔ سنتے بیٹھے ہو؟ ایک صحیح حدیث ہے کہ صحابی آپ دی وفات تو بعد آپ دی قبر تے من کے کہے یا حضرت میرے واسطے دعا کرو۔ اتراوا چو بندہ ہو میں کہندا پیا تساں سنیے دیندے ہو نبی سونے دی قبر تے من کے میرے واسطے دعا کراویں، اے عقیدہ دا صحابہ دا نہیں۔ سنتے بیٹھے ہو؟ کوئی حج تے ونجن گے حاجی صاحب نبی سونے دی روزے تے ونجے تو آپ دے روزے تے من کے میرے واسطے دعا کراویں، اے عقیدہ صحابہ دا نہیں۔ یاد رکھے پہلا پارہ سورۃ الانعام سورۃ البقرہ آخری صفحہ آیت نمبر 137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا آیت نمبر 137 ہدایت تا نصیب تھی منیے ایمان و یقین صحابہ والا ہویا۔ صحیح حدیث کا حوالہ کہ آپ کی وفات تو بعد اس نے قبر پیغمبر دیوان کیا کھوئے یا رسول اللہ میرے واسطے دعا کرو۔ زندگی کے اندر صاحب آپ تو دعا کر رہے ہیں، زندہ بندے تو دعا کرانا جائز تے جرا ایمان دی حالت کی فوت ہوئے اس واسطے دعا کرنا جائز۔ ربنا اغفر لی والے والے دیا بلے مومنین سبق تے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم دعا کرو اللہ رحمت دی بارش دے 70,000 بندہ نہ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نکلے دعا کی تھی اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا اللہ رحمت دے برکت علی بارش دے گیا۔ اللہ فرمایا بارش نہ دے سام میرے پیغمبر یہ 70,000 بندے نال کھلوتے نہیں ان فی مدوی ان جی میرا دشمن کھلوتا ہے اس نو کڈو تا رحمت میاں سی ان چہرہ مبارک پیرا رہے اخرج یا عدو اللہ اللہ کا دشمن نکل جا تیری وجہ تو بارش بندے کوئی بندہ نہیں نکلا اللہ فرمائے میری شاہ نکل سیدھا میرے سان اونچی دفعہ اعلان کی تنے نکل پانی بادشاہ بندے تیری وجہ تو نہیں نکلا تیسری بار اعلان کی تنے بندہ نہیں نکلا اللہ کا دشمن نکل ہی صحیح بارش بندے تیری وجہ تو نکل سے تو بارش آسی اللہ فرمائے بندہ نہیں نکلا دوستو جھگڑے ختم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب دوران ہونا برحق صاحب کمالات ہونا برحق صاحب معجزات ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق اگر حضرت کلیم اللہ عالم الغیب ہوں دے اعلان نہ کرے نا ہاتھی جو پکڑ کے اللہ دے دشمنوں کر چھوڑے نا قرآن پاک دے لفظ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل بیمہ پارا پہلا صفحہ آیت نمبر 65 انعام کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ والی مخلوق بھی زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی اگر غیب نو جان دے تو الا اللہ فرشتے مخلوق جن مخلوق انسان مخلوق مخلوق غیب نہیں جان دی تے اے جڑا عامل آخدا بیٹھا ہے 5,000 روپیہ انسان جنہ تو پوچھ کے رسے سان حساب کر کے چور کونے کالا بکرا گھینا کوارا بکرا کالا اندے لو نال حساب کرے سان جنہ کو پوچھ کے رسے سان تیرا چور کون ہے
تو سکا اچھا جی یہ کالا کونا بکرا گھین لونا صاحب کا چوری تھی یہ چوری دسن جین یاد رکھے جنہاں نو عالم الغیب سمجھنا لا قرآن دا منکر ہے جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے حساب پوچھ کے چوری دا سامنا دا عامل جھوٹا اللہ دا قرآن سچا ہے کوئی غیب نو نہیں جاندا اگر غیب نو جاندا ہے تا اللہ چل کرنا بچا عالم الغیب سے کون ہے کون ہے اللہ دا قرآن جھگڑا موقع جے فوت تھی گئے وہ غیب جان کے نہیں جان دے اللہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون یہ قرآن پاک پہلا صفحہ میاں پارا تیرے فوت تھی گئے قبر کے دفن ہو گئے پیروں میں فقیروں میں نبیوں میں ولیوں میں اللہ فرما دے انہوں تا اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیندہ کر کے قبر میں جو گلن اٹھایا ویسی تے سارے بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے فرمایا دیا موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جان دا بھی پتہ نہیں کہ عقل ماری کہ کلام کیتا کہ آگے سفارشی بنا کے سلام کر کے اتنا ماریاں دے سریاں بابا تو میری سفارش کر موت بعد اپنی ذات دا پتہ نہیں دا ساری کائنات دا بھی پتہ نہیں کوئی جیتا دے کوئی مردہ عالم الغیب نہیں چل سے عالم الغیب سے کون ہے اللہ کا دشمن نکلے ہاتھ بارش آوے بندہ نہیں نکلا اللہ پر میری شرط نکل سی کمیلے سا اللہ دی قدرت بندہ نہیں نکلا تے رحمت امی مسبی ہے اللہ بندہ تو نہیں نکلا تے می کی میں مسا لگے اللہ فرمائے میں صلح کر چھوڑیے اللہ صلح کر چھوڑیے جی ہاں دشمنی ختم جڑے تساں اعلان کیتے ہیں وہ بندے ہاتھ نہیں جوڑے اکھیں جو ہیں جو نہیں ہنایا زبان نہ لہو زمین اس کی دلی چاکھن لگے اللہ سی کر بین سنتن سمجھے تو گتائیں با 40 سال تا تیریاں میں نہ فرمانیاں کی دین اللہ تے میرے پردے رکھے آنا پتا کہنوں نہیں سوائے تیرے دے سوائے میرے تے ہوں یہ کر میں باہر نکل دا ساری قوم دے سامنے شرمندگی دے رسوائی تھی وجنی ہے اللہ میں سچے دل نال توبہ کرے نا پچھلی ساری گناہ میری غلطیاں معاف چل کر اگاں بعد میں گناہ نہ کرے سا سچے دل نال بندے نے گل کی دیئے تے میں اللہ کریم نے 40 سال دی دشمنی دوستی دے اندر تبدیل کی دیئے اللہ صلح تھی گئی ہے کہ جی دشمنی ختم ہاں دوستی ہونا کیا اللہ ہوندا بھی کھان چاہ اللہ ہوندا بھی کھان چاہ صلح جو تھی اللہ فرمائے ہون میں نہ بھی کیسا اللہ کریم کیوں رب العالمین فرمائے میں نے موسیٰ علیہ السلام کریم جے کر ملنا بھی کھانا چاہ مدہ کوئی قوم دا بندہ محنہ چلے وے تانا چلے وے ایو بندہ ہونا جلدی وجہ تو رحمت دی بارش بن گئی تے جنوں ملنا معاف چا کرام دے بارے تانا دے محنہ بھی برداشت نہ کرے رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سارے اعمال بھی جو بہترین عمل ہوئے جس کو اللہ قبول کر گنے تے سارے مہینہ وچوں بہترین مہینہ انسان دی زندگی دا ہوئے جس میں انسان کامل تے سچی توبہ کر گنے ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ سارا جو بہترین نہار جمعہ دیئے حضرت علی فرمایا میری رائے ہو رہے زندگی کی بہترین نہار کے لیے ادھار رہ گئی اے سبب زندگی باقی ملاقات باقی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم تمہارے سارے جتنے دوست صاحب رشتہ دار بیمار ہیں سب کو اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے پریشان حال دوستوں بھی اللہ پریشانیاں دور فرمائے خادم القرآن سے واسطے دعا کرے نا اللہ کریم
کمی بیشیاں تو درگزر فرماوے، اعلیٰ درجات اللہ مالا مال فرماوے، اللہ سارا خاتمہ توحید و سنت فرماوے، ساری زندگی کفر اور شرک اور بدعت تو اللہ محفوظ رکھے۔ جڑے بچے تعلیم حاصل کرے دے بہن استاد محترم واسطے دعا کو، ہاں بچہ واسطے بھی اللہ کریم انہوں مزید قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے، یہ تعلیم و تعلم اللہ قبول فرما کے بخشش تے نجات کا ذریعہ بناوے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا فی الجنت بالقرآن، اللہم آسن عاقبتنا فی امورنا کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔